السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ سنیے، آپ لوگوں کو تو ماننا نہیں عالم علماء بات، خالی سننا، کیونکہ ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ آپ لوگ سنتے نہیں۔ ابھی محرم دیکھ لیجئے، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈھول مت بجاؤ، ایک جگہ مولانا نے کہہ دیا ڈھول پہ تقریر کر دیا، امام کا بستر صبح گول کر دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ محرم میں ہم لوگوں کی بات نہیں چلتی ہے، گاؤں کے مفتیاں عورتیں سب بیٹھا لے گھر میں کتاب کھول کے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کہاں سونا ہے کہاں بیٹھنا ہے، الگ الگ حساب کتاب کے۔ پھر بھی ہم لوگ چل رہے ہیں۔ یا تو محرم الحرام آپ لوگوں کو ہم لوگ سمجھا نہیں پائے یا آپ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرغا جوگاڑ کرتے ہیں، دو بانس میں جھنڈا ٹانگ دیتے ہیں، دو پھٹل ڈھول بجا دیتے ہیں، بس ڈم ڈما ڈم ڈم، اسے نہیں بن گئے، کچھ کرنا دھرنا ہے نہیں، نہ کبھی 12 مہینہ نماز پڑھنا ہے، نہ کبھی کچھ کرنا ہے، بس خالی ڈھول کھوجو اور مرغا کھوجو، وہ بھی بونگنے والا بنگنے والا نہیں چلے گا۔ یہ جو کون کتاب میں لکھا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، وہ کتاب ہم لوگ کھوجتے کھوجتے تھک گئے نہیں پائے ہیں، ہے نا؟ عجیب حال ہے، کیا یہ لوگ کرے گا؟ محرم کو کہاں کہاں لے جا کے طرح طرح کے طریقے مناتے ہیں۔ اب اس میں کچھ کہنے جائیے گا تو علماء لوگ، آپ لوگ جو ہے نا مولوی صاحب، آپ لوگ رہ گئے بھیا میرے امام سے میدان کربلا میں۔ کبھی سوچے آپ نے، کبھی سوچا ہے 22,000 فوج آیا تھا ایک ہاتھ لینے کے لیے؟ غور کیجئے گا، 22,000 فوج ایک طرف، امام حسین کا ایک ہاتھ ایک طرف۔ پوری دنیا حیرت میں ہے کہ 301 آدمی کے مقابلے میں میدان کربلا میں آیا تھا۔ ایک ہاتھ کا سوال تھا، کچھ نہیں تھا میدان کربلا میں، کچھ جھگڑا نہیں تھا، صرف ہاتھ کا جھگڑا تھا۔ حسین اپنا ہاتھ دے دو، حسین سمرتھن دے دو، حسین ووٹ دے دو، حسین پرستہ مان جا، حسین بیعت کر لے، حسین بادشاہ مان لے۔ میرے امام نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ تب یزیدیوں کے گروہ نے اعلان کر دیا حسین ہاتھ مانگتے ہو، ہاتھ مانگتے ہیں نہیں دیتے ہو، ایک ہاتھ نہیں دو گے حسین، آخر میں دونوں بیٹا دینا ہوگا۔ ایک ہاتھ نہیں دو گے حسین، دونوں بھانجا دینا ہوگا۔ ایک ہاتھ نہیں دو گے حسین، عباس کے دونوں بازو دینے ہوں گے۔ ایک ہاتھ نہیں دو گے حسین، قاسم کو دینا ہوگا۔ ایک ہاتھ نہیں دو گے حسین، علی اکبر کی جوانی دینا ہوگا۔ ایک ہاتھ نہیں دو گے حسین، اصغر کی معصومیت دینی ہوگی۔ میرے امام فرماتے ہم سب کچھ دے دیں گے پر ہاتھ نہیں۔ ایک ہاتھ کا کربلا میں جھگڑا تھا، دے دیتے امام بیٹا بن جاتا، ہاتھ دے دیتے تو بھتیجا بن جاتا، ہاتھ دے دیتے تو پورا خاندان بن جاتا۔ یا امام آپ نے ایک ہاتھ نہ دے کے پورے خاندان دے دیا۔ تب امام حسین 10 محرم کو جمعہ کے دن میں 61 ہجری میں پردیس وطن میں سمی کرم میں دشمن کے بیچ میں اعلان کیا، اے نانا کی امتیوں سنو، یہ یزید شرابی ہے، شرابی، اور اگر ہم کربلا میں شرابیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں گے قیامت تک نانا کی امتی گمراہ ہو کے بھٹک جائے گی، حق باطل پہچان نہ کر سکیں گے۔ اس لیے کربلا میں آج اعلان کر دیے جو شرابی ہوگا وہ حسینی نہیں ہوگا، اور جو حسینی ہوگا وہ شرابی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب اگر جمیرہ میں کوئی شراب پیتا ہے وہ قیامت تک حسینی نہیں بن سکتا۔ یہ میں نہیں، کربلا کا امام بولتا ہے۔ اور اس جلسے میں اتنا آدمی بیٹھے ہیں، اس میں 5-6 وہ شرابی بھی ہے۔ ہاں ایک دم 6-7 کو ہے، نمہ گنا دے چھوڑ دیتے۔ اے بیٹا ہلہ مت کرو بابو، اب آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کربلا میں میرے امام نے اعلان کیا شرابی کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ کے محلے میں کوئی شراب پیتا ہے اس کو لکھ دو کہ تم قیامت تک حسینی نہیں بن سکتا۔ یہ میں نہیں، کربلا کا امام بولتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ اس محرم میں جتنے عیاشی ہوتے ہیں پورا سال میں نہیں ہوتا ہے۔ 1 کلو 1.5 کلومیٹر میں وہ کربلا بنا کے رکھا ٹڑیاں میں جا کے۔ اب مولانا لوگ سے پوچھے کربلا کیا، ہم لوگ خود نہیں جانتے یہ کیا ہے، ہم لوگ خود نہیں جانتے کربلا کیا۔ ٹنگال میں ٹڑیاں لوگوں کو بنا دیا، تو مینار دے دیا، وہ گھر بنا دیا کربلا۔ اب وہاں جوان بہو بیٹی فاتحہ پڑھ لے جاتی ہے، شاید میں لے لیا کوئی تو ہے نا کیا کہتے ہیں پلیٹ میں وغیرہ کیا پتہ نہیں کیک لاتے، فاتحہ پڑھنے جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ افسوس لگتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، آخر کی سب باتیں آئی کہاں سے؟ کربلا میں 61 ہجری کو لڑائی ہوئی تھی، اور 61 ہجری میں اور 801 ہجری میں تجزیہ شروع ہوا تھا بنانے کے لیے،
یعنی 740-39 سال تک کسی نے طیت نیم نہیں منایا تھا، کسی نے نہیں. یہ سلسلہ آیا کہاں سے؟ کبھی لوگوں نے غور نہیں کیا. بھیا اتنے محرم میں اکھڑا کھیلنا کوئی مولانا منع کیا؟ یہ اسٹیج پہ بیٹھے کوئی کہا کہ اکھڑا مت کھیلو؟ ہم تو کہتے ہیں محرم میں ایک دم تلوار گھماؤ، لاٹھی گھماؤ، اتنا لاٹھی کھیلو کہ بانس کے جھوری الٹے تھے، ایک دم بانس کے جھول کاٹ دو، پورا کھیلو. تلوار ہے، بھالا ہے، برچا ہے، اگر کچھ نہیں گھمانے کا ہے، گھر میں بیٹھی ہے ٹنگا بیسلا، اسی کو گھماؤ، لیکن گھماؤ، کون مت کرو، اکھاڑا ختم مت کرو. اتنا روڈ پہ جا کے تلوار ہلاؤ، 4-5-10 فٹ کا جا کے کمار کے یہاں سے بنا کے لاؤ، پورا کھیلو. کون منع کیا ہے؟ کھیلتے رہو، تاکہ جو کھیلنے کے لیے اترا ہے وہ سوچے گا یہ کہاں سے آیا، وہ سوچے گا یہ کہاں. ہم لوگ نہیں منع کرتے، لیکن ہاں اب ڈی جے بجا کے ڈانس کر کے کھیلو گے تو ڈی جے تو ایسے 12 مہینہ حرام ہے، تو محرم میں کیسے جائز ہوگا؟ محرم میں کیسے جائز ہوگا؟ اب ڈھول بجانا اگر جائز ہوتا تو پھر آپ لوگ کو یہ چانس ہم لوگ کو زندگی میں دیتے؟ ڈھول بجاتا ہے، ڈھول سوچ کے دیکھو، اگر ڈم ڈماڈمی ڈھول سے کیا اسلام کربلا کا مطلب کہ ڈھول میں کربلا کہاں سے شامل آ گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ 5 کو 6 کو ڈھول بجا رہا ہے. اگر ڈھول بجانے میں ثواب ہوتا تو آپ لوگ کو ہم لوگ بجانے نہیں دیتے، جو ڈھول چھونے نہیں دیتے، مسجد میں رکھتے، فاتحہ پڑھ کے اس میں پھونک کے گردن میں ٹانگ کے فجر نماز پڑھ کے گلی میں نکلتے، ڈم ڈما ڈم ڈم حسینی مولا گھومنے لگا، حسینی مولا گھومنے لگا. آپ کیوں بجانے دیتے؟ سب کام جب ہم ہی لوگ کرتے تو ڈھول آپ لوگ کو بجانے دیتے. آپ لوگ چھٹکا چھٹکا بجاتے ہیں، ہم لوگ پیتل کے برقع منگواتے ہیں. عجب تماشا ہے. گاؤں میں 3-4 کو بغیر پیشاب کر کے زندگی میں پانی نہیں لیا، نہ کبھی نماز نہ روزہ، 5-6 کو پران ڈھول نکال کے نہ ستے گا سترے دے. یہ کون حسینی بن گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ لوگ نہیں پتا چلا. یہ ٹھٹھا والا کہاں سوچ کے دیکھیے، یہ ڈھول والا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ ہم لوگ بجاتے. ہم لوگ مولانا ہیں، آپ لوگوں کو بجانے دیتے؟ ہم ہی لوگ بجاتے. خدا کے واسطے کم سے کم کچھ سوچا کرو. مردھا بولا کے لگتا ہے، مردھا پیسہ دے کے چلیے ڈھول بجوائے گا. باہر مسلمان ڈھول بجا کے حسینی کہلانے والوں. کبھی یاد کیے ہو امام زین العابدین کربلا سے جب لوٹ کے گئے مدینہ، ایک ہی لڑکا بچا تھا، حسین کے خاندان کا گھر کا ایک ہی چراغ امام زین العابدین کربلا میں بچ گئے تھے، علماء کرام بیٹھے. اور جب واپس کربلا سے جب مدینہ شریف گئے تھے، سنیے، امام زین العابدین جب گھر سے نکلتے تھے تو کسائی لوگ اپنے گھر کی دکان، کسائی لوگ جو گوشت بناتا تھا کسائی سب، تو کیا کرتا؟ چادر ڈھک دیتا، شٹر گرا دیتا، یعنی دکان کو بند کر دیتا. لوگوں نے پوچھا آخر ایسا آپ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ دن بھر دکان کھول کے رکھتے ہیں، لیکن جب امام زین العابدین صاحب جب نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد نبوی اور آپ لوگ جب دیکھتے ہیں تو دکان بند کیوں کر دیتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے نہیں بند کرتے تھے. کہا سنو، جب سے امام زین العابدین کربلا سے لوٹ کے آئے ہیں، تب سے جب یہ گوشت، خون، لوتھڑا، یہ سب تلوار چھوڑا جب دیکھتا ہے تو امام زین العابدین کو بدن جو ہے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اس لیے وہ جلدی سے ڈھک دیتے تاکہ یہ دیکھ نہ پائے. اور کرو. اور کہا ڈھول، جب بھی امام زین العابدین ڈھول کی آواز سنتے تھے ان کے چہرے کا نقشہ بدلنے لگتا تھا. کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا کربلا میں جب یزیدیوں نے نگارا بجایا تھا، میرے خاندان کا کوئی چشمہ چراغ کا گردن کاٹی تھی اور شہید ہوا تھا، اس لیے جب میں ڈھول سنتا ہوں تو مجھے یہاں نظر نہیں، کربلا کی وہ دھرتی یاد آتی ہے جہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے میرے جوان بھائیوں کو گھوڑے سے گرا کے شہید کیا تھا. جب کربلا میں ڈھول بجا تھا، اہل بیت کا کوئی بیٹا، کوئی جوان شہید ہوا. لیکن آج سوچو، کبھی غور کیا آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.